اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطاہرین طیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسألك فما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضرات ناظرین سامعین، آج 24 جولائی ہے، بروز بدھ، 24 جولائی بروز بدھ ہے۔ تو میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے عرض گزار ہوں۔ گزارش ہے کہ میں نے آپ کے سامنے 3 آیات قرآن مجید کی پڑھی ہیں۔ ایک یہ آیت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کا حکم تھا کہ جب سیلاب آ جائے، یعنی یہ تنور سے پانی نکلے، تیرے گھر کے تنور سے بلندی تک پانی جائے اور نیچے گرے، اس وقت سب کشتی میں سوار ہو جانا، اس کے بعد پھر پانی آ جائے گا۔ تو جب یہ نشانی ظاہر ہوئی تو تمام چیزیں جو جنگل سے آئی تھیں یا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس یہ پالتو جانور تھے، تو حلال جانوروں میں سے 2 جوڑے اور جنگل سے آئے ہوئے جانوروں میں سے ایک حرام جانوروں میں سے ایک جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جانور سوار کر لیے اور وہ جو انسان تھے سب کے سب وہ بھی سوار ہو گئے، مگر حضرت نوح کا بیٹا وہ کشتی پر سوار نہ ہوا، وہ چلا گیا، اور حضرت نوح کی بیوی بھی چلی گئی۔ تو یہاں اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ہے حضرت نوح کے بیٹے کے متعلق۔ تو یہ نہ چڑھا، کشتی پر نہ چڑھا، کشتی کو چھوڑ دیا۔ تو جب یہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب پہاڑ پر پانی چڑھا اور حضرت نوح کا وہ بیٹا ڈوبنے لگا، تو حضرت نوح، اب دیکھیں نا، یہ جو حضرت نوح کا بیٹا تھا یہ حضرت نوح کے گھر میں تھا، نوح کے گھر میں تھا، نوح کا بیٹا تھا، اور حضرت نوح کو یہ نبی تسلیم کرتا تھا۔ اگر یہ نبی تسلیم نہ کرتا، یہ کافر ہوتا، تو حضرت نوح اسے اسی طرح نکال دیتے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو چھوڑ دیا، کیونکہ کافروں کے ساتھ مل کر کھانا پینا کسی نبی یا انسان مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو نبی کس طرح، اور اس طرح اس کی جو نوح کی بیوی تھی وہ بھی اس کی آخر دم تک بیوی رہی، کیونکہ وہ نوح کو نبی تسلیم کرتی تھی۔ اختلاف یہ تھا، وہ کہتے تھے تم نے کشتی کیوں بنائی، یہاں پر کوئی سمندر نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، خواہ تو نے بڑا وقت ضائع کر دیا، لوگوں نے بڑے مویشی پال لیے، لوگوں نے بڑے باغات لگا لیے، لوگوں نے پتھر تراش کر پہاڑوں میں اپنے مکان بنا لیے، کوئی زندگی کے لیے کوئی روزی کا کام کرتے، یہ تم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، کشتی بناتے رہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے بھائی سیلاب آئے گا تو جو اس کشتی پر چڑھے گا وہ بچ جائے گا۔ پہلے تو وہ سیلاب کو تسلیم نہ کرتے تھے، خاموش تو ہو جاتے نبی کی بات سن کر، مگر جب وہ نشانی
سیلاب کی ظاہر ہوئی تو پھر یہ کہنے لگے اچھا تم سچا ہے، سیلاب آنا تھا تو پھر یہ پہاڑ جو تھا اس پر چڑھ جاتے. تم نے اتنی یعنی انہوں نے نبی مانتے ہوئے، نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو نبی سے زیادہ دانا سمجھا. وہ نبی پر غصہ ہوئے کہ نبی نے یہ کام غلط کیا ہے. نبی کی اور ساری باتیں ٹھیک ہیں، اللہ واحد لا شریک ہے، نیک عمل کرنا ہے، برے عمل نہیں کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، مگر یہ کام جو نبی نے کیا یہ غلط کیا ہے کیونکہ کشتی کی ضرورت ہی نہ تھی. اب پانی بھی نظر آ گیا تو کہنے لگے پہاڑ تو تھا، ہم وہاں پر چلے جاتے، اور تو نے اپنی زندگی ضائع کر دی، زندگی کا بہت حصہ ضائع کر دیا، نہ کچھ ہمارے لیے کمایا نہ اپنے لیے. تو کشتی بنانے میں ان کا اختلاف تھا، نبی کے ساتھ اور کوئی اختلاف نہ تھا، نہ توحید کا نہ رسالت کا، کسی چیز کا اختلاف نہ تھا، نہ اعمال کا، مگر اختلاف اس بات پر تھا کہ یہ کشتی کیوں بنائی. اس کی ضرورت نہ تھی، جبکہ ہمارے پاس پہاڑ بھی تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج تمہیں پہاڑ نہیں بچا سکتا، مگر وہ پہاڑ پر چڑھ کے چلے گئے. صرف یہی غصہ کہ ہم تیری کشتی پر سوار نہیں ہوتے، ہم ایسے بچ جائیں گے پہاڑ پر چڑھ کر. پھر اسے نوح کو یاد دلائیں گے دیکھیں ہم پہاڑ پر چڑھے کشتی پر نہیں چڑھے، کیا ہم بچ نہیں گئے؟ اگر تم کشتی نہ بناتا یہ تو فضول بنائی ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم پہاڑ پر بچ جائیں گے. وہ چلے گئے. جب وہ پہاڑ پر چڑھ گئے تو پھر حضرت نوح کا بیٹا جب ڈوبنے لگا، حالانکہ اس کی بیوی بھی ڈوب رہی تھی، مگر بیوی کے لیے دعا نہ مانگی کیونکہ اللہ کا عہد تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا. تو اس لیے عرض کیا وَنَادَ نُوحَ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب سے سوال کیا، فقالا پکارا اپنے رب کو، فقالا پس کہا رب ان ابنی اہلی، ان ابنی من اہلی، او میرے رب یہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے، تیرا وعدہ تھا کہ تیری اہل کو بچاؤں گا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو حاکم الحاکمین ہے. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل غیر صالح ہے. کیا عمل غیر صالح تھا؟ کیا وہ شرابی تھا، ڈاکے مارتا تھا، چوری کرتا تھا؟ نہیں. کیا توحید کا انکار کرتا تھا؟ نہیں. رسالت کا انکار کرتا تھا؟ نہیں. یہ ان باتوں کا وہ انکار نہیں کرتا تھا. ہاں ناظرین سامعین، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں سب کو بلاتا ہوا قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف. حدیث کی مطابقت کرنا ہے تو قرآن سے کرو، بغیر مطابقت قرآن کے حدیث کو تسلیم نہ کرو. تو پھر ٹھیک ہے، وہ نہ آیا، وہ چلا گیا. اس کا عمل یہی تھا کہ نوح کی کشتی پر نہیں چڑھا، اور کوئی برا عمل نہ تھا کہ نوح کو اپنے کو نبی سے زیادہ دانا سمجھا، نبی کے کام میں نقص نکالا کہ تجھے ضرورت ہی نہ تھی اس کشتی بنانے کی. نبی کے کام میں نقص نکالا کہ تجھے ضرورت ہی نہ تھی اس کشتی بنانے کی، کیوں بنائی، کیوں اتنا وقت ضائع کیا. غصہ یہی تھا. وہ کماتے کچھ کر لیتے، ہماری زندگی میں ہمارا کام آتا، تو یہ کشتی بناتا رہا ساری زندگی. یہی غصہ تھا. اسی غصے اور کوئی بات عملی نہ تھی. بیوی بھی اس کی ہماری ام المومنین تھی نا، نبی کی بیوی تھی بھائی، ام المومنین تھی، بیوی ام المومنین تھی، اور یہ بھی نبی کا بیٹا. اب نبی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا میری اہل سے. اللہ فرما رہا ہے تیری اہل سے نہیں ہے. کیوں کہ یہ تیری اہل سے نہیں ہے، یہ تیری اہل سے نہیں ہے. لیس من اہلک، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، یہی عمل ہے اس کا غیر صالح. وہ کشتی پر سوار کیوں نہیں ہوا؟ فلا تسألنی، مجھ سے پھر سوال نہ کرنا. ہاں فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تجھے علم نہیں وہ بات مجھ سے نہ کرنا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نے تجھے نبی بنایا ہے
اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، پھر ایسا سوال کیا تو جہلم میں سے ہو جائے گا، اور میں اس لیے تجھے روک رہا ہوں کہ تم جہلم میں سے نہ ہو جا، ایسا سوال مجھ سے نہ کر جس کا تجھے علم بھی نہیں ہے، تو نہیں جانتا میں اپنے اور تیرے نافرمانوں کو ایسی سزا دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ کا نبی کیا عرض کرتا ہے؟ اللہ کا نبی عرض کرتا ہے قال رب انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو اسے معافی چاہتا ہوں، ان اسالک ما لیس لی بہ علم، کہ ایسا سوال پھر کروں جس کا مجھے علم بھی نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تم مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے، اکم من الخاسرین، تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا ہوں۔ بیٹے کے لیے نبی نے دعا مانگی، دعا قبول ہونا تو بجائے خود اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ایسا سوال پھر نہ کرنا، اگر تم نے یہ سوال کیا تو جہلوں سے ہو جائے گا۔ تو نبی یہاں پر معافی مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں پھر ایسا سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اللہ تغفر لی، اللہ تغفر لی، اگر تو مجھے نہ بخشے، وترحمنی، اور مجھ پر رحم نہ کرے، اکم من الخاسرین، تو میں تو ہو گیا ہوں نقصان اٹھانے والوں میں، یعنی اب تیری رحمت چاہتا ہوں تو اسے بخشش چاہتا ہوں، ورنہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں بخشوا سکتا، یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نبی کا وہ تھا، فلاں وہ تھا، فلاں وہ تھا، کیا ہے یہ باتیں نہیں ہیں بھائی، اور قرآن کی طرف تو وہ کشتی پر سوار نہیں ہوا، یہی جرم تھا۔ اور ایک کشتی جو نوح کی کشتی تھی، وہ نوح کی کشتی تھی، وہ پانی سے بچاتی تھی، اور ایک کشتی محمد مصطفیٰ کی ہے جو جہالت اور گمراہی سے نجات دے کر جہنم کی آگ سے نجات دیتی ہے۔ وہ کشتی ہے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے دل نبی کی محبت میں بٹاں بٹاں کر رہے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں نبی کی محبت ایسے نہیں ہوتی، ایسے ہوتی ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ فرمایا مَثَلَ اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال، مَثَلَ اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، یہ سفینہ نوح کی مثال ہے، من رکب فنجا ومن تخلف عنہ فضل فغرق فہوی۔ یہ آپ کتابوں میں حدیث دیکھ رہے ہیں، مسلمہ بین المسلمین ہے، میں نے بہت سے علماء سے سنی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ اور ناظرین و سامعین، اگر بحث میں جیتنا ہے، جہاں یہ کوئی زور آزمائی نہیں ہو رہی، حق اور باطل پر ہم غور کر رہے ہیں کہ حق کا ساتھ دیں کہ باطل کا، حق پر رہیں یا باطل پر، اگر آپ نے مجھے شکست دینا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم تھونک کر میدان میں آ جاؤ، میں خیر آپ سے پھر بھی بات کروں گا، میں کروں گا قرآن کے مطابق، قرآن سے ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا۔ جو میں حدیث پڑھو گے تو قرآن سے مطابقت کرو گے، یا میں جسے تسلیم کر لوں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں حدیث بھی ایسے نہیں پڑھنے دوں گا جیسے تم پڑھتے ہو، ایسے نہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ بھی کشتی محمد یہ اہل بیت کشتی محمد ہے۔ کشتی نوح کو جس نے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا، نبی کے دعا کرنے کے باوجود غرق ہو گیا اور جہنم میں گیا، اور جو کشتی محمد کو چھوڑ دے وہ جنت جائے گا۔ جو کشتی، اب دیکھنا یہ ہے کہ کشتی نوح اور کشتی محمد میں یہ مطابقت کتنی ہے، کہ محمد مصطفیٰ عام آدمی تو نہیں ہے نا، یہ تو اصدق الصادقین نبی ہے، اصدق الصادقین۔ حضرت محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر اور سچا کون ہے؟ جیسے اللہ سچے ہیں، جو کچھ اللہ فرماتا ہے وہی تو نبی فرماتا ہے، تو یہ بھی وہی سچ بیان کرتا ہے جو اللہ بیان کرتا ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ تو نبی نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو کشتی نوح پر سوار ہو گیا بچ گیا، جس نے تخلف کیا فضل، وہ گمراہ ہوا، وغرق، غرق۔ اب اس کشتی نوح اور کشتی محمد میں مطابقت دیکھتے ہیں۔
اسقط الصادقین کا فرمان ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کشتی نوح میں نوح پانی پر رہی پورے 5 مہینے۔ آپ بائبل اٹھا کر دیکھ لیں، بیان پیدائش کو بائبل اٹھا کر دیکھیں، پورے 5 مہینے کشتی پانی کی پشت پر سوار رہی۔ 5 ماہ کے بعد جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ اچھا، اور آل محمد کو دیکھیں، کچھ کہتے ہیں 2 شعبان، کچھ کہتے ہیں 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے، تو میں بہتر تاریخ 28 رجب سمجھتا ہوں۔ اور یہ پورے 5 مہینے سفر میں رہے امام حسین علیہ السلام، جہاں جہاں رہے۔ کربلا میں 2 محرم کو وارد ہوئے، 5 ماہ سفر میں گزرے۔ ادھر 5 ماہ کشتی نوح کو پانی میں گزرے، 5ویں مہینے کی آخری تاریخ کو جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ ادھر آل محمد کو سفر میں 5 مہینے گزرے، 5 ماہ کے بعد کربلا میں قیام ہو گیا۔ تو یہ مطابقت پوری ہو گئی۔ اور بات، آپ بائبل مقدس بیان پیدائش دیکھیں، کشتی نوح میں انسان کل 80 سوار تھے، اور کشتی آل محمد میں کل 80 انسان۔ میں شمار کر کے دیتا ہوں، دیکھو کوئی شخص لکھے گا کہ 120 آدمی امام کے ساتھ تھے جو شہید ہوئے، کوئی کہے گا کہ 130 تھے، کوئی کہے گا کہ 72 تھے۔ بھائی بات یہ ہے، وہ اس لیے تاریخ میں اختلاف ہوا کہ حضرت امام حسین سفر کر رہے تھے، جس نے امام حسین کے پاس مکہ میں دیکھو کہا اتنے آدمی امام کے ساتھ ہیں، مگر راستے میں کچھ چھوڑ گئے۔ کچھ مقام زبالہ تک پہنچے، تو جس مورخ نے دیکھا اس نے روایت کی کہ مقام زبالہ پر مثلا 120 آدمی تھے، تو پھر راستے میں چھوڑ گئے، حتیٰ کہ کربلا تک آتے ہوئے کچھ چھوڑتے گئے۔ جو آدمی پاک امام کے ساتھ رہے، جو شہید ہوئے، وہ کل 72 ہیں۔ امام حسین صبح، مگر کشتی نوح میں 80 تھے۔ اب شمار کرتے ہیں کہ یہ فرق کیوں پڑا ہے؟ یہ فرق اس لیے پڑا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنگ لڑے شہید نہیں ہوئے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنگ نہیں لڑے شہید ہو گئے۔ اب دیکھیں، حضرت حسن مثنیٰ جنگ لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ زین ذوالجناح سے گرے، زمین پر آ رہے اور رشک کھا گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر گنج شہداء میں لائے، وہیں پر رکھ دیا۔ مگر جب جنگ ختم ہوئی، لاشوں کے سر قلم کرنے کے لیے عمرو بن سعد آیا اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر جو سر قلم کریں، تو حسن مثنیٰ زندہ تھے۔ حسن مثنیٰ کے رشتہ دار جو یزید کی فوج میں تھے وہ نکلے، انہوں نے کہا اب ہمارا زندہ ہے، اب جنگ ختم ہو گیا ہے، ہم سر قلم نہیں کرنے دیں گے۔ تو عمرو بن سعد نے کہا کہ اٹھا لو۔ حضرت حسن مثنیٰ کو اٹھا کر اس کے رشتہ دار خیمے میں لے گئے، اس کے ہاتھوں پیروں منہ پر پانی چھڑکا، وہ ہوش میں آئے، انہوں نے پانی پلایا، زخموں پر پٹیاں باندھیں اور کوفہ پہنچایا۔ ایک حکیم سے علاج کرایا، جب تندرست ہو گئے انہوں نے مدینہ پہنچا دیا۔ تو وہاں پر شام کی قید سے رہا ہو کر حضرت فاطمہ کبریٰ بنت الحسین وہاں مدینہ پہنچی۔ یہ دونوں میاں بیوی تھے، تو پھر یہ اکٹھے رہے، انہوں نے اکٹھے زندگی گزاری، حتیٰ کہ حضرت حسن مثنیٰ کے 8 بیٹے ہوئے۔ تو 72 تو ہوئے شہید، اور ایک یہ ہے جو شہید نہیں ہوا مگر جنگ میں تھا، کشتی آل محمد پر تھا، کشتی اہل بیت پر تھا، ایک حسن مثنیٰ، اور دوسرا عبداللہ بن حسین جس نے جنگ تو نہیں کی مگر وہ خیمہ کے دروازے پر کھڑا تھا، کسی ظالم نے تیر چلایا اور حضرت عبداللہ بن حسین کے گلے میں لگا اور پیبست ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن حسین جس کی عمر 7 سال کی تھی، وہ وہیں خیمہ کے دروازے پر شہید ہو گئے۔ یہ 2 ہو گئے، اور تیسرا حضرت علی اصغر، اس نے جنگ نہیں کی مگر شہید تو ہوا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ 3 ہو گئے، اور چوتھا حضرت فضل بن عباس، جب حضرت امام حسین ریس کی صورت میں آیا اور شمر اس کو شہید کرنے کے لیے آیا، شمر نے تلوار ہوا میں لہرائی، حضرت فضل بن عباس جس کی عمر 4 یا 5 سال تھی، اس نے دونوں بازو آگے کر کے کہا میرے چچے کو قتل نہ کرو۔ شمر نے تلوار چلائی، حضرت فضل بن عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ تو حضرت فضل بن عباس، اس لیے حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور شمر کو دھمکی دی اور ایک ٹوٹی تلوار کا اٹھا لی
تو شبر ڈر کے مارے ہٹ گیا۔ تو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنی گود میں بٹھایا، پیار کیا، اور پھر اسے کہا کہ خیمے میں چلے جاؤ۔ یہ خون بہہ جانے کی وجہ سے یہ عبداللہ بن عباس شہید ہو گئے، حضرت فضل بن عباس شہید ہو گئے۔ تو یہ 4 ہو گئے، اور حضرت امیر مسلم کوفہ میں شہید ہوئے، 2 اس کے بیٹے شہید ہو گئے، تو یہ 7 ہو گئے۔ اور حضرت مسہر بن سیداوی جو بصرہ میں سفیر بن کر گئے تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ شہید ہو گئے۔ وہ تو کشتی اہل بیت پر تھے نا، کیونکہ امام حسین نے ان کو بھیجا تھا، تو وہ شہید ہو گئے۔ 8 یہ شہید ہیں، یعنی 1 شہید ہے، 7 شہید ہیں یہ جو میں نے شمار کیے ہیں، اور 8واں وہ جو بچ گیا مگر جنگ میں شریک ہوا، وہ بھی کشتی اہل بیت پر سوار تھا، حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام۔ تو وہ مدینے میں گئے، تو 8 یہ تھے، 72 وہ شہید ہوئے، 8 اور 72 80 ہو گئے۔ تو اہل بیت کی کشتی میں بھی 80 تھے، جس طرح نوح کی کشتی میں اہل بیت، نوح کی کشتی 5 مہینے پانی کی پوچھ پر رہی، 5 مہینے کی 5ویں مہینے کی آخری تاریخ کو دودھی پہاڑ پٹی کی۔ اہل بیت کی کشتی جو کشتی محمد ہے، یہ بھی 5 مہینے سفر میں رہے، 5ویں مہینے کی آخری تاریخ کو یہ کربلا میں وارد ہوئے، اور یہاں پر قائم ہو گئے، رہ گئے، ٹک گئے۔ اور اسی طرح کشتی نوح پر 80 آدمی سوار تھے، تو کشتی آل محمد پر بھی 80 آدمی سوار تھے۔ مطابقت پوری ہو گئی نا بھائی، یہ مطابقت یہ پوری ہو گئی۔ میرے سامعین خدا کے لیے غور کریں، یہ قرآن پڑھتا ہوں میں ایسے تاریخ اور قرآن ان سب کی چیزوں کی مطابقت کر رہا ہوں، میں اپنے آپ پر واہی تباہی نہیں بک رہا، میں یہ کوئی بڑا عالم نہیں کہلاتا۔ وہ بڑے عالم آپ دیکھیں جن کی داڑھی 6 دربے 12 انچ ہو، وہ سنت کہتا ہے، سنت کے بڑے قائل ہے۔ سنت یہ نہیں ہے، سنت کیا ہے؟ مان تارا کا سنت فلاح سمینی کہہ کر یہ تمام مسلمان کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ چلو چھوڑو، سنت پر پھر کبھی بات ہوگی۔ تو میں جو بات کرنے والا تھا، جو کشتی نوح پر نہیں سوار ہوا، فضل فغرق فہوا، وہ گمراہ ہوا اور غرق ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ اور جو کشتی محمد پر نہیں چڑھا وہ بچ گیا، وہ رہ گیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ شہید کرنے والا فلاں کا قصور نہیں، فلاں کا قصور نہیں، فلاں کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ان باتوں سے پر حیران ہوں۔ یزید نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، ہم پر احسان کیا؟ کیا اللہ پر احسان کیا؟ رسول پر احسان کیا؟ کوئی رسول نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرنا؟ یہ غلط بات ہے، ایسے بات ہے کہہ دی کہ قسطنطنیہ کو فتح کیا، کوئی فتح نہیں کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں اب آخری بات، یہ اگر نوح کا بیٹا کہے تیری کشتی پر میں نہیں چڑھتا، وہ جہنم بھی جائے، سیلاب میں بھی غرق ہو جائے، نبی کی دعا بھی قبول نہ ہو۔ یہ کیسی بات ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جی فلاں تو خال المسلمین ہے۔ سب سے بڑا جرم جو کائنات میں قتل ہے، اللہ نے سورۃ مائدہ میں فرما دیا، من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا، ایک جان کو، یہ نہیں فرمایا ایک مومن کو، یہ نہیں فرمایا ایک مسلمان کو، فرمایا جس نے قتل کر دیا ایک جان کو، چاہے وہ کافر ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، دہریہ ہو، اس کو قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، یعنی قاتل کو تو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر ایسے ہی قتل کر دیا جبکہ اس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو، تو پھر تو فقتل الناس جميعا، تو اس نے میری تمام مخلوق کو قتل کر دیا۔ قتل اس نے ایک کو کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں ان کے تمام کی قتل کی فرد جرم اس پر لوں گا۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو اب جو شخص نیکی بھی کرے، برائی نہ کرے، امام کا قاتل ہو، علی کا قاتل ہو، علی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہو، نہ کر سکا ہو، اس کی مجبوری ہے، وہ قاتلان علی میں سے ہے۔ وہ اب دیکھتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، آپ دیکھیں یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون بآیات اللہ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں یا جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو، اور جو نبی نہ تھے، تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ عام لوگوں میں سے، دوسرے لوگوں میں سے، عام نہیں، دوسرے لوگوں میں سے جو انصاف کا حکم دیتے تھے، ان کو جنہوں نے قتل کیا، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کے رسول بشارت دے دے۔ اب نبی کے قاتل تو نہیں ہیں، مگر حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام انصاف کا حکم دینے والے تھے یا نہ تھے؟ اور ان کو جنہوں نے قتل کیا یا قتل کی کوشش کی، اگر ایک شخص اپنی پورے جتن کرتا ہے ایک جرم کرنے کے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کی ذاتی کمزوری ہے، مگر وہ اللہ کے خوف سے جرم سے نہیں بچ گیا تو وہ اللہ کی طرف سے مجرم ہے۔ کوشش کرتا رہے علی قتل ہو جائے، کوشش کرتا رہے علی قتل ہو جائے، مگر ہزاروں لوگ اور قتل ہو گئے، ان میں سے علی قتل نہیں، ہزاروں قتل۔ تو اچھا وہ لوگ جو نبیوں کو قتل کریں یا آیات کا انکار کریں یا ایسے لوگوں کو قتل کریں جو انصاف کا حکم دیتے تھے، کوئی صورت ان کی بخشش کی ہے؟ کوئی نیکی کا کام کریں؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں نیکی کا کام کریں، چاہے وہ کریں نیکی کا کام۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے جو ہیں اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کوس تو دنیا فتح کیا، اللہ فرماتے ہیں ضائع۔ انہوں نے بڑے لنگر چلائے، اللہ فرماتے ہیں ضائع۔ اور بہت کچھ انہوں نے کیا دین اسلام کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ضائع۔ اعمال تو کیے، اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے۔ پھر وما لہم من الناصرین، یا اللہ محمد مصطفیٰ کی صفات سے عطا دوں گا، وما لہم من الناصرین، ایسے لوگوں کی کوئی صفات بھی نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کی مدد ہی نہیں کرے گا، اور جبرن ہارے کو ملا تو نہ جنتی بناتا رہے، نہ تو بنا سکتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو میں نے اب اسی بات کی تشریح کی ہے کہ جس طرح کشتی نوح تھی اسی طرح کشتی آل محمد تھی، جس طرح کشتی نوح کو چھوڑا گیا اور وہ غرق ہو گئے، جہنم گئے، گمراہ ہوئے، اسی طرح کشتی محمد کو چھوڑنے والے بھی غرق ہوئے، ضلالت و گمراہی میں گمراہ ہوئے، جہنم میں گئے، بچ نہیں سکتے۔ تو اس وقت میں تمام ناظرین و سامعین سے اجازت چاہتا ہوں، آیات میں نے بتا دی ہے۔ او بھائی میں نے سورۃ ہود کی آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 46، 47، 48 وہ میں پڑھی ہے، پڑھ لینا آپ بھی سورۃ ہود، اور میں نے آل عمران کی آیت نمبر 21، 22 پڑھی ہیں، پڑھ لینا آپ بھی۔ تو یہ آیات پڑھ لینا، میں نے قرآن پڑھ کر آپ کو سامنے تشریح کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔